بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترک اسلام پسندوں نے دنیا اسلام کو دو بڑے طوفانوں میں سنبھال لیا تھا۔ پہلا اس وقت جب تاتاری یلغار نے عالم اسلام کے حصے بخیر کر دیے، دوسرا اس وقت جب مصطفیٰ کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے راہ روی، بے دینی اور آوارگی کا مرکز بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کی مجہول الحال شخصیت کو اتاتورک کا لقب ان شرائط کی بنیاد پر ملا تھا: اسلامی شاعر کا خاتمہ، اسلامی قانون کا خاتمہ، ترکی معدنیاتی ذخائر نہ نکال سکے اور نہ بحری ٹیکس لے سکے۔ مصطفیٰ کمال اتاتورک کے دور میں اتنا جبر تھا کہ 40 سال قبل وہاں تعلیم کے لیے جانے والے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہاں کوئی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تو سیکولر حضرات ایکشن میں آ جاتے تھے۔ میں نے نماز پڑھنا چاہا تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنے ساتھ ایک تولیہ رکھو، حمام میں جا کر وضو کر کے پھر وہی چھپ کر نماز پڑھ لو، اس لیے کہ ترکی کے حمام خوبصورت صفائی اور تعمیراتی حسن کا شاہکار ہوتے تھے۔ اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل ہو جاتی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی، قاضی، یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال اتاتورک نے یہ ساری ڈگریاں ختم کر دی۔ اس دور میں لوگوں نے ایمان کی شمع روشن کیے رکھے۔ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانہ نظر آنے والی جگہوں میں دین پڑھانے کے حلقے جمائے رکھے۔ رات 2 سے صبح 6 بجے تک وہاں قرآن کی کلاس لگتی تھی۔ ٹرینوں میں کیبن بک کرواتے، ایک اسٹیشن سے دوسرے تک ٹکٹ لیتے، دروازے بند کر کے اس میں پڑھنا پڑھانا جاری رکھتے۔ قیدوں میں قرآن پاک کی درسگاہیں جمتی، دنیا کو اعتدال، نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان سیکولرز کی جبر سے بچنے کے لیے خانوں میں قرآن کی کلاسیں ہوتی۔ شیخ محمود آفندی وہاں کے ایک بہت بڑے اور مشہور نقش بندی شیخ ہیں۔ انہوں نے 18 سال تک لوگوں کو بلایا مگر انہیں ایک نمازی نہ ملا۔ 18 سال بعد موسیٰ امجا نامی شخص نے اپنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجے۔ آج ان کے پوری ترکی میں 300 مکاتب و مدارس ہیں۔ تاتاریوں کے بعد تاریخ اسلام میں دوسری بار اسلام کی نشاء ثانیہ صوفیہ نے کی، جنہوں نے صنم خانوں میں کعبے کے پاسبان تیار کیے۔ ہمارے تحقیق کے مطابق اس مارکہ ایمان و مادیت کے سرخیل سکندر پاشا مسجد کے امام شیخ زاہد کوتکو رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے مسجد کے سامنے چائے خانہ میں نوجوانوں پر محنت شروع کی۔ مسجد میں کوئی تعلیم و تبلیغ کرنے نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے مشغلہ بنایا کہ چائے خانہ میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، ذہین لڑکوں کو چائے پلاتے، ان پر محنت کرتے اور دین کی تعلیم کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ اسی کوشش میں ان کے ہاتھ ایک ہیرا لگا۔ ان کا یہ شاگرد ایک انجینئر تھا۔ یہ شاگرد پڑھنے لگا تو جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی۔ پھر ملک آیا تو ترکی کو ٹینک کے لیے ایسے موٹر تیار کر کے دیے جو سخت ترین سردی میں بھی انجن کو گرم رکھتی تھی۔ سیاست میں قدم رکھا تو ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ اس شاگرد کا نام نجم الدین اربکان تھا۔ اربکان نے اپنی زندگی میں متعدد شاگرد تیار کیے، جن میں ایک سیاسی شاگرد طیب اردگان بھی کہلاتا ہے۔ رفاعی میدان میں بلند یدرم وغیرہ۔ نجم الدین اربکان نے مختلف ناموں سے سیاسی جماعت بنائی۔ ہر بار سیکولر فوج نے کسی نہ کسی بہانے ان پر پابندی لگا دی۔ طیب اردگان یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے کہ پہلے سعادت پارٹی پر پابندی، پھر فضیلت پارٹی پر پابندی، اس کے بعد ملت پارٹی پر بھی پابندی اور بین ہو گئی۔ طیب اردگان نے کہا، ہم جتنے بھی نام رکھ لیں ہر نام پر پابندی لگے گی۔ اردگان نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس پر کوئی شک کر سکے، اس لیے انصاف اور ترقی پارٹی نام رکھنا چاہیے۔ استاد کے سامنے یہ تجویز پیش کی تو اربکان نے اپنے ہونہار شاگرد سے کہا، تم یہ ضرور رکھو مگر مجھ سے اور میری چاپ سے الگ ہو جاؤ۔ اس طرح بظاہر اردگان اور اربکان کے راستے جدا ہو گئے، مگر دونوں دراصل ایک ہی منزل کے مسافر تھے۔ ترکوں کی نمایاں ترین صفت اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنا بھی ہے۔ پاکستان میں زلزلہ آیا تو سب سے پہلے وہ پہنچے، پھر میکسیکو میں قدرتی آفات سے تباہی ہوئی تو وہاں بھی ترک ہی سب سے پہلے پہنچے۔ وہاں ہم نے محسوس کیا کہ ترک لوگ اپنی اضافی دولت خیرات کرتے ہیں۔ ان کا ویژن ہے خدمت خلق
طیب اردگان نے 12 سال میں تمام قرض اتار دیے۔ ملک کے بغیر قرض کی دنیا کے 3 بڑے منصوبے بنا رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ، 2 سمندر کو ملانے والی دنیا کی تیسری مصنوعی نہر باسفورس کینال، اور خلیج باسفورس پر ایک اور بڑا ہیوی پل کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ انہوں نے یونیورسٹیوں کے قریب ہاسٹل بنائے، وہاں پر انتہائی واجبی فیس کے عوض بہترین رہائش فراہم کی۔ یہاں آنے والے بچوں پر کوئی پابندی نہیں، صرف ایک یہ پابندی کہ رات 10 بجے کے بعد باہر نہیں جانا۔ دن میں 2 بار کلیات نور سید الزمان نورسی کی تعلیم سنیں۔ ایک اہم کام مولوی خانے بھی ہے۔ یہ کہنے کو قدیم خانقاہیں ہے، مگر اس بلڈنگ میں خطاطی اور تزئین کاری سکھائی جاتی ہے۔ ایک کمرے میں درس قرآن اور دوسرے کمرے میں درس حدیث ہوتا ہے۔ طیب اردگان نے باب العلم کے نام سے متعدد ادارے بنائے۔ ان اداروں میں دنیا بھر سے تعلیم کے لیے آنے والے طلباء کو ہر قسم کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ ان طالبات کو ایئرپورٹ سے لے کر واپس ایئرپورٹ چھوڑنے تک اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ ترک کہتے ہیں کہ یہ طلباء دنیا بھر میں ہمارے سفیر ہیں۔ طیب اردگان کا قائم کیا گیا ایک اہم ادارہ ٹیوشن سینٹرز بھی ہے۔ نوجوان ایک محلے میں جائے گا اور محلے والوں سے کہے گا کہ میں شام کو فارغ ہوتا ہوں، آپ کسی گھر کی بیٹھک دے دو، وہاں محلے بھر کے بچوں کو مفت میں پڑھاؤں گا۔ اس طرح وہ محلے بھر کے بچوں کو مفت تعلیم دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اصلاح و تجدید کی تحریک کا کارکن بھی بناتا ہے۔ ان باقاعدہ کاموں کا اتنا منظم نیٹ ورک ہے کہ پچھلے 20 سال میں انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ اور صحافت کے میدان میں جو بھی گیا وہ کسی نہ کسی طرح انہی اداروں سے وابستہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب طیب اردگان کے خلاف امریکی سازش کے نتیجے میں بغاوت ہوئی تو انہی طلباء اور عوام نے اسے اللہ کی مدد سے کچل دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں اصلاح کی اس تحریک کے کچھ غیر منظم اور بے قاعدہ کام بھی ہے۔ چاند کی روشنی نامی کلب عوام کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس میں ایک طرف بڑا ہال ہے، دوسری طرف چائے خانہ، تیسری طرف کرسیاں لگی ہیں، اور اس کے ساتھ نوجوانوں کو میچ دکھانے کے لیے ٹی وی بھی موجود ہے۔ ترکی میں ہر دوسرا نوجوان سگریٹ کا عادی دکھائی دیتا ہے۔ اس لت کو ختم کرنے کے لیے طیب اردگان نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ جب بھی کوئی سگریٹ نوش اسے ملتا ہے تو اس سے سگریٹ کی ڈبی لے کر پہلے اسے ڈسٹ بن میں خالی کرتا ہے، پھر اس ڈبی پر دستخط کر کے دیتا ہے کہ آئندہ کے بعد سگریٹ نہیں پینا۔ اس کے بعد اس شخص کو صدر کے دفتر سے فون آتا ہے کہ اگر آپ نے سگریٹ چھوڑ دی ہے تو اعزازی تقریب میں آ جائے، اگر کوشش کے باوجود نہیں چھوڑ سکے تو آپ کو نفسیاتی تربیت دینے کے لیے تیار ہے۔ کہ فلامتا کے نام سے منسوب 4 منزلہ عمارت فلسطینیوں کو دی ہے، صرف اس لیے کہ تعلیم یافتہ فلسطینی یہاں آ کر مشورہ کریں کہ کس طرح بیت المقدس کو اسرائیلی غاصبین سے چھڑوانا ہے۔ استنبول میں 2 5 اسٹار ہوٹلوں کی آمدنی کو اسی وقف الامتہ کے اخراجات کے لیے وقف کر دیا گیا ہے تاکہ اخراجات کا مسئلہ نہ ہو۔ ترک حضرات یتیم بچوں سے بہترین سلوک کرتے ہیں۔ ایسے دارالیتیمی تعمیر کیا ہے کہ ان کے سامنے بحیرہ ٹاؤن کچھ بھی نہیں ہے۔ IHH دنیا بھر میں 1,30,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ ترک بچوں کو اتنی سہولیات دستیاب نہیں جتنی ان یتیم بچوں کو سہولیات دی گئی ہے۔ ترکی سیکولر دور میں اسمگلنگ، منشیات، دھوکہ دہی اور گندگی کا ڈھیر تھا۔ اس کے باوجود اللہ کا نام لے کر اٹھنے والے چند لوگوں نے ترکی کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ ہم بھی اگر اپنے اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کریں تو نہ جانے کتنے طیب اردگان ہماری صفوں میں نکل آئے۔